مسلمان ہیں یار، نہ ہندو ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ کمیونسٹ ہیں، نہ بدھ مت ہیں، نہ یہودی ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ دیانتداری سے بتائیں، محلوں کے محلے، آبادیوں کی آبادیاں، خاندانوں کے خاندان، شہروں کے شہر ہمارے معاشرے میں بے نمازوں سے بھرے پڑے کہ نہیں؟ کیوں جی بھرے پڑے ہیں کہ نہیں؟ اذانیں ہوتی ہیں، کتنی دکانیں ہیں جو ہماری مارکیٹ میں، منڈی میں، بازار میں، ہماری بستی میں، وہ ان کے شٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کتنی ہیں؟ کوئی نہیں۔ اذانیں ہوتی ہیں، ٹیوشن سینٹر، سکول، کالج، یونیورسٹیاں، استاد بھی مسلمان، بچے بھی مسلمانوں کے، کتنے سکول ہیں، کتنے کالج ہیں، کتنے ٹیوشن سینٹر ہیں، کتنی یونیورسٹیاں ہیں۔ اذان سن کر ان کی تعلیم کا سلسلہ رک جاتا ہے، نماز کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے، کتنے ہیں؟ کوئی نہیں۔ دفاتر بے شمار ہیں، ان دفاتر میں اذان ہونے کے بعد قلم چلتا ہوا کام رک جاتا ہے، کتنے دفاتر ہیں؟ ماشاءاللہ زمیندار ہیں، کوئی پٹھے کاٹ رہا ہے، کوئی پانی لگا رہا ہے، کوئی چارہ ڈال رہا ہے بھینسوں کو، کوئی گوبر اٹھا رہا ہے، اذان ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سب کچھ چھوڑ کے پہلے نماز باجماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں حسن ظن رکھتا ہوں سب کے بارے میں، میں یہ یقین سے کہتا ہوں جتنے مسلمان ہیں نا، یہ بے نماز بھرا پڑا ہمارا معاشرہ، ان کے دل میں یقین ہے اللہ سچا ہے، رسول اللہ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اللہ کا اسلام دین بھی برحق ہے ان کے دلوں میں یقین کے نہیں؟ اور یہ ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ دل میں یقین یہودیوں عیسائیوں کے بھی تھا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار انہوں نے بھی کیا، حکم اللہ کا انہوں نے نہیں مانا، محمد الرسول اللہ کی اتباع انہوں نے نہیں کی، اور اللہ کا حکم ہم نے بھی نہیں مانا، محمد الرسول اللہ کی اتباع ہم نے بھی نہیں کی۔ وہ یہودی کے یہودی، وہ عیسائی کے عیسائی، اور ہم مومن۔ ٹھیک ہے، یہ انصاف ہے، دیانتداری ہے۔ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے مجھے وہ سمجھا دو، آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سارے۔ یار جتنا کوئی یقین یہودیوں کا تھا، رب نے یہودیوں کے، عیسائیوں کے یقین کی قرآن میں گواہی دی کہ ان کو یقین ہے اسلام برحق ہے، نبی سچا ہے، آخری نبی ہے، یقین ہے یہودیوں عیسائیوں کو، اور زبان سے اقرار بھی ہے۔ اگر وہ مومن نہیں بنے محمد الرسول اللہ کی اتباع کے بغیر، تو اتباع تو ہم نے بھی نہیں کی۔ نبی کی کیفیت کیا تھی؟ اذان ہو جاتی، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے قسم علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لینا ان سے، اذان ہو جاتی، ہماری ماں کہتی ہیں پیارے پیغمبر گھر میں مصروف ہوتے تو ایسا لگتا جیسے گھر میں کسی کو پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ اذان سن کر فوراً نماز کی تیاری میں، گھر والوں سے ہی جو ہے نا لا تعلق ہو جاتے، ساری چیزوں سے۔ کون لا تعلق ہو جاتے؟ بلال کو کہتے اذن یا بلال، ہو سفر میں ہوتے، ارہنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، نماز سے ہمیں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت پہنچاؤ ہمیں اذان سن کر پریشانی ہوتی ہے، اب نماز پڑھنے جانا پڑے گا، مسجد میں جانا پڑے گا، سجدے کرنے پڑیں گے، وضو کرنا پڑے گا، کام چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ دیانتداری سے بتائیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دل میں یقین بھی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے، نماز نہ پڑھنے والے محمد الرسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ دل میں یقین یہودیوں عیسائیوں کے بھی تھا، زبان سے اقرار انہوں نے بھی کیا، وہ مومن نہیں بنے، میں اور آپ مومن کیسے بن جائیں گے بتائیں؟ دوسری مثال سنیں، دوسری موٹی سی مثال ہے، بڑی موٹی سی، میں نے کہا 3 مثالیں دوں گا یہ بات سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قتال کیجئے، لوگوں کو قتال کی ترغیب دیجئے، اور جو ترغیب دینے کے ساتھ وجہ سے آپ کے ساتھ چلتا ہے فابہا، نہیں چلتے لا تکلف الا نفسک، اکیلے جا کے لڑو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ کس کا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے میرے بھائیوں؟ توجہ میری طرف، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کس کو حکم ہے؟
खातम उन-नबीयीन को, इमामुल अंबिया को, कातिल लड़ो। 84 नंबर आयत है सूरह निसा की, घर में जाके पढ़ लेना। लड़ो इनसे। और यही हुक्म अल्लाह ने इमामुल अंबिया को भी दिया और प्यारे पैगंबर के सारे उम्मतियों को दिया। क्या कहा? कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूना दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। इनसे लड़ो। मुसलमानों, ये नबी के खाके बनाने वाले, इमामुल अंबिया की तौहीन करने वाले, कुरान को चलाने वाले, इस्लाम को इंतहा पसंदी का दीन कहने वाले, मुसलमानों पर लोहे बारूद आग की बारिशें बरसाने वाले, मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वाले, इन बदबख्तों के खिलाफ मुसलमान मुल्कों में साजिशें करने वाले, मुसलमानों की माईशतों को तबाह करने की मंसूबा बंदियां करने वाले, मुसलमानों को फिरका वरीयत के गंद में झोंकने की कोशिशें करने वाले, इनके खिलाफ क्या करो? लड़ो। कब तक? जब तक इनकी सारी इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी की कार्रवाइयां बंद नहीं हो जाती, उस वक्त तक इनके साथ क्या करो? लड़ो। हुक्म है अल्लाह का। मेरे भाइयों, 2 आयतें नहीं है, 2 आयतें नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, अल्लाह के घर में बैठा हूं, यकीन कीजिए 450 से ज्यादा, बल्कि 480 से ज्यादा आयतें कुरान से उंगली रखकर आपको गिनवा सकता हूं जिहादो किताल के हवाले से, जो रब ने आसमानों से नाज़िल की कुरान में। कितनी आयतें? 480 से ज्यादा। उलमा कहते हैं अगर इन सारी आयतों को इकट्ठा किया जाए 6.5 या 7 पारे के बराबर कुरान बन जाएगा। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतें उतरी। और मेरे भाइयों, मदीना तैयबा में अल्लाह के नबी ने अपनी सारी मदनी जिंदगी जिहादो किताल के मैदानों में, सारी मदनी जिंदगी जिहादो किताल के मैदानों में गुजार दी। तवज्जो मेरी तरफ था जरा। आपका सर फटा, आपका दांत टूटा, इमामुल अंबिया के सर पे खौद टूटा, उसकी कड़ियां आपके रुखसारों पर चुभी, लहू लहान हो गए, बेहोश होकर ओहद के दामन में एक गड्ढे में गिर गए। 70 सहाबा आपके सामने शहीद हुए। सारी जिंदगी मदीना तैयबा की इन आयतों के उतरने के बाद जिहादो किताल के खतरात को अंगेज करते हुए गुजार दी। 80 से ज्यादा जंगें लड़ी इमामुल अंबिया ने। कितने सालों में? 9 सालों में 80 से ज्यादा जंगें। 80 से ज्यादा। 27 में कायनात के इमाम बेनफ्से नफीस शरीक हुए। 27 जंगों में। आज सीरत के जलसे बड़े होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, नबी की सीरत पर खरबों रुपया गरीब मुल्क का, गरीब आवाम का उजाड़ा जाता है। पैदा करने वाले की कसम, आप देखें अपने हुक्मरानों को, सियासतदानों को, हर तबके के लोगों को, हर तरफ सीरत सीरत, जलसे, कॉन्फ्रेंसें, सेमिनार, महफिलें, तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं नबी के नाम पर, लेकिन सीरत को अपनाने के लिए कोई तैयार? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कसम अल्लाह की किसी कलिमा पढ़ने वाले को पसंद और गवारा नहीं है। मिसाल दे रहा हूं, इसकी मिसाल दे रहा हूं, तवज्जो करना। 27 जंगें लड़ी अल्लाह की जमीन पर। और मेरे भाइयों, अल्लाह की जमीन पर इस वक्त 5 दर्जन के लगभग मुसलमान हुकूमतें हैं। कितनी है? कितनी है? 5 दर्जन के करीब मुसलमान हुक्मरान है, हुकूमतें हैं। मेरा सवाल है आपसे, इन 5 दर्जन मुस्लिम हुकूमतों में से एक हुकूमत का नाम बताओगे जो अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, जुल्म को, फितने को, शिरक को खत्म करने के लिए जिहाद का अल्लाह का हुक्म, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा का परचम लेकर मैदान में खड़ा हो, कोई एक हुकूमत का नाम बताओगे? जी बताओगे? मुसलमान हुकूमतों में से एक हुकूमत नहीं मिलेगी आपको। 2.25 अरब हैं कलिमा पढ़ने वाले, 2.25 अरब। कितने लोग हैं जो इलाही कलिमातुल्लाह के लिए, कुफर के खात्मे के लिए, जुल्म के खात्मे के लिए, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के दीन को कायम, नाफिज और गालिब करने के लिए इन दुनिया के इस्लाम दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर मैदानों में खड़े हैं, खतरात अंगेज कर रहे हैं। कितने मुसलमान हैं कलिमा पढ़ने वाले? ठीक है, मैं मानता हूं 1.5-2 अरब मुसलमान, इनके दिल में यकीन है कुरान सच्चा है,
نبی کی حدیث سچی ہے، امام الانبیاء سچے ہیں، اللہ بھی سچا ہے، اسلام رب کا برحق دین ہے، یقین موجود ہے ان کے دلوں میں، اور ماشاءاللہ یہ سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اتباع محمد الرسول اللہ کی ہو رہی ہے؟ ہاں ہو رہی ہے اتباع؟ یہودی بھی یقین کرتے تھے، تصدیق بھی کرتے تھے دل سے، زبان سے اقرار بھی کرتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، اللہ کی قسم مانتے تھے، لیکن اتباع محمد الرسول اللہ کی وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ یہودی کے یہودی، عیسائی کے عیسائی، میں اور آپ مومن کے مومن۔ یہ کیسی دیانتداری اور کیسا انصاف ہے؟ تیسری اور آخری مثال، پھر میری بات ختم، توجہ کرنا ذرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تیسری مثال ہے، آخری مثال ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے ایمان کا کتنے لوگوں کو پتہ ہے، اور ہم نے ایمان کو آج تک سمجھا کیا ہے۔ اللہ نے سود کو حرام کیا اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، سود حرام کیا۔ آپ حجۃ الوداع کے لیے منا میں موجود تھے، کہاں تھے آپ؟ سود کے حرام ہونے کی آیت رب العالمین نے اتار دی۔ اور میرے بھائیوں اٹھاؤ صحیح مسلم شریف، پیارے پیغمبر نے اعلان کیا، لوگوں جاہلیت کا سارا سود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے دفن، اور سب سے پہلا سود جس کے خاتمے کا میں محمد اعلان کر رہا ہوں، میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا سارے کا سارا ختم، سارے کا سارا ختم، ایک ٹیڑی پیسہ کسی سے آج کے بعد سود کا نہ لینا ہے نہ کسی کو دینا، سب ختم ہو گئے۔ اللہ کا حکم آیا، امام الانبیاء نے فوراً مان لیا، عمل کر دیا، عمل کر کے دکھا دیا، ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں 60 دنیا میں اللہ کی زمین پر مسلمان حکومتیں، ان حکومتوں میں سے ایک حکومت کا نام بتا دو اللہ کے لیے، ایک حکومت کا نام بتاؤ جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی اتباع میں اپنے ملک سے سود کے خاتمے کا اعلان کر رکھا ہو اور کہا ہو کہ ہمارے ملک میں کوئی سودی سسٹم چل نہیں سکتا۔ ایک ملک کا نام بتاؤ، بتاؤ گے؟ ہے کوئی دنیا میں؟ کوئی نہیں بتا سکتا، ہے ہی نہیں دنیا میں۔ بلکہ یہ پاکستان جس کے میں اور آپ باسی ہیں، مسلمانوں کا ملک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا۔ میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، میں اللہ کی قسم کسی پر تان کرنے کے لیے نہیں، مسئلہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ 1999 میں یہ سارے لوگ جانتے ہیں، کوئی پرانے دور کی بات نہیں ہے، 1999 میں کوئی بہت دور نہیں گزرا ہوا۔ 1999 میں پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ سود کو اللہ نے حرام کیا، اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، اور یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہوا مسلمانوں کا ملک ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ کا دین مسلمانوں کو سودی لین دین کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمارا یہ فیصلہ ہے پاکستان سے 2 سال کے اندر اندر سود ختم کر دیا جائے۔ فیصلہ کر دیا 48 چاک کی پرائیویٹ پنچایت نے، ہے نا؟ کیوں جی؟ آپ کی کسی محلے کی پنچایت نے فیصلہ کیا تھا نا؟ کس نے فیصلہ کیا؟ یار پاکستان کی مسلمہ وفاقی شرعی عدالت نے کہا 2 سال۔ امام الانبیاء کے اوپر اللہ کا حکم نازل ہوا، آپ نے کتنے سال مہلت مانگی اللہ سے؟ کتنے سال مہلت مانگی؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں، فوراً اعلان کر دیا، ختم ہو گیا، ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا 2 سال، چلو ٹھیک ہے 2 سال۔ اس وقت کا وزیر اعظم، یہ فیصلہ صادر ہوا، اس وقت کا وزیر اعظم جو نہ سکھ تھا، نہ ہندو تھا، نہ یہودی تھا، نہ عیسائی تھا، نہ بدھ مت تھا، نہ کمیونسٹ تھا، وہ ظالم مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا، مرا نہیں، ابھی بھی زندہ ہے۔ فوراً گیا، اس نے جا کر سپریم کورٹ میں
رٹ دائر کر دی کہ ہمیں اس فیصلے کے خلاف سٹے دیا جائے جو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا ہے، اس کے خلاف سٹے دیا جائے۔ کیوں دیا جائے سٹے بھائی؟ کہتا ہے پاکستان سود کے بغیر چل نہیں سکتا۔ اور ان کو کیا پتا وفاقی شرعی عدالت والوں کو؟ میں وزیر اعظم ہوں، مجھے پتا ہے سود کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا، اس لیے اس فیصلے کے خلاف کیا دیا جائے؟ سٹے دیا جائے۔ ہماری ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے محترم ججوں نے سٹے دے دیا، سٹے مل گیا، اس کو سٹے مل گیا۔ میرے بھائیو چھوٹی چھوٹی دو باتیں کروں گا، ذرا غور کرنا ہے ان پر، تفصیل آپ نے خود سوچنی ہے۔ ملک سود کے بغیر چل نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ رب نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان دنیا میں چلے، اس لیے اس رب نے ان پر سود کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، تاکہ پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے، سارے بھوکے ننگے ہو کے مر جائیں، یہ چل ہی نہ سکے۔ رب دشمن تھا پاکستان کا، اس لیے اس نے سود حرام کیا ان پر تاکہ چلے نہ یہ ملک۔ اور یہ وزیر اعظم یہ ملک کا بھی خیر خواہ، قوم کا بھی خیر خواہ، یہ کہتا ہے رب اس ملک کو نہیں چلنے دینا چاہتا، میں سود کے ذریعے اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ سود کو حلال رکھ کے جائز رکھ کے چلانا چاہتا ہوں۔ رب کے مقابلے میں یہ بدبخت کھڑا ہو گیا۔ اچھا، میرا دوسری چھوٹی سی بات ہے، آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار بیٹھے، مجھے دیانتداری سے بتانا، 20-22 سال گزر گئے، پاکستان چل پڑا اس فیصلے کو روک کر؟ چل پڑا ہے نا؟ چل پڑا ہے نا؟ نہیں چلا یار۔ مہنگائی ختم ہو گئی، تنگ دستی ختم ہو گئی، بے روزگاری ختم ہو گئی، IMF، ورلڈ بینک، دنیا کے یہ عالمی استحصالی اسلام دشمن دہشت گرد ادارے، کیا ان کتوں کی غلامی سے پاکستان کو نجات اور چھٹکارا مل گیا؟ ہاں، کیا چلا؟ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی آپ کی؟ کیا چلا پاکستان؟ کیا چلایا بدبختوں تم نے؟ جو 1999 سے پہلے تھا اس کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا دنیا میں۔ اچھا، سود کو حرام کرنے سے پاکستان نہیں چل سکتا؟ نہیں چل سکتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چلایا کہ نہیں؟ چلا تھا کہ نہیں؟ ابو بکر نے چلایا کہ نہیں چلایا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے سود کے بغیر دنیا میں حکومت کی چلائی کہ نہیں؟ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک ایک پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ ملتا تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ سود کا 1 روپیہ نہ کسی یہودی سے لیا نہ دیا، سود ختم۔ لیکن ایک ایک مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو تنخواہ ملتی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خزانوں سے، اور لوگوں کے پاس پیدا کرنے والے کی قسم 300 اونٹ ساز و سامان کے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں وقف ہو رہے تھے، کلوں کے حساب سے چاندی رب کی راہ میں خرچ ہو رہی تھی، لوگ جھولیاں بھر بھر کے دیناروں کی، سونے کی، اشرفیوں کی لا کر امام الانبیاء کی جھولیوں میں ڈال رہے تھے۔ چلا سود کو ختم کر کے ملک یا نہیں چلا؟ یہ ہماری تو چھوٹی سی ملکی ہے، وہ ملک تھا ساری دنیا کا، ساری دنیا میں خوشحالی، امن، عزت، کامیابی، سود کا نام و نشان نہیں تھا۔ آج وہ لعنتی لوگ جو کہتے ہیں ہم پاکستان کے بڑے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں، ہاں، وہ کہتے ہیں چل نہیں سکتا اس کے بغیر۔ ابو بکر و عمر نے جو چلایا وہ کیسے چلایا؟ ان سے کروڑ گنا اچھا چلایا، کروڑ گنا اچھا۔ سود کے بغیر ان سے اچھا چلا ہے۔ اچھا چھوڑیں، باڑ میں جائیں یہ حکمران، یہ بے دین ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، سیکولر ہوں گے، باڑ میں جائیں، ہمیں غرض نہیں۔ میں اپنی اور آپ کی بات کرنے لگا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کریں، ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے، ناراض نہیں ہونا، قسم اللہ کی آپ کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے۔ اس ملک میں کتنے بینک ہیں؟ کتنے بینک ہیں؟ بے شمار، تھوک کے حساب سے۔ ان بینکوں کے اندر سودی کاروبار ہوتا ہے، مکمل الف سے لے کر یہ تک بینک کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ سود کا لین دین ہوتا ہے۔ اور ان بینکوں کو چلانے والے
امریکہ سے آئے ہوئے چوڑے، امریکہ کے عیسائی آ کے چلا رہے ہیں بینکوں کو، اسرائیل کے یہودی چلا رہے ہیں آ کے، ہندوستان کے ہندو اور سکھ چلا رہے ہیں بینکوں کو۔ کون چلا رہا ہے؟ ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے خاندانوں کے افراد، کلمہ پڑھنے والے، مومن مسلمان کہلانے والے محاذ کھولے ہوئے ہیں، بستی بستی میں، محلے محلے میں رب اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کا رکھا ہے، جنگ لڑ رہے ہیں کعبے کے رب کی قسم، ہندو یہودی نہیں، رب کے خلاف جنگ کر رہا ہے مسلمان کا بچہ، رسول کے خلاف محاذ جنگ کھول کے کھڑا ہے مسلمان کا بچہ۔ مانی بات ہم نے محمد الرسول اللہ کی اتباع کی، یہ اتباع ہے؟ یار یہودیوں کا قصور مجھے سمجھاؤ، عیسائیوں کا قصور سمجھاؤ، دل میں یقین ان کے بھی تھا جتنا میرے اور آپ کے اندر یقین ہے، اس سے بھی زیادہ یقین تھا، زبان سے اقرار وہ بھی کرتے تھے، وہ یہودی کا یہودی، عیسائی کے عیسائی رہ گئے، اور میں وہی دو چیزیں کر کے کیسے مومن بن گیا؟ اتباع تو میں بھی نہیں کرتا، رب کے حکم کو میں بھی نہیں مانتا، میں بھی تو شیطان کے پیچھے چلتا ہوں، یا اپنے نفس کی خواہشات کی پوجا کرتا ہوں، نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہوں، یا معاشرے کے رسم و رواجوں کے پیچھے چلتا ہوں، یا باپ دادے کے طریقے پر چلتا ہوں۔ نبی سے تو مجھے بھی کوئی غرض نہیں، نبی کو تو میں نے صرف جشن منانے کے لیے، جھنڈیاں لگانے کے لیے، چراغاں کرنے کے لیے، انگوٹھے چومنے کے لیے اور بس ان کاموں کے لیے نبی کو رکھا ہے۔ باقی نبی اس لیے نہیں آیا کہ میں نبی کی سیرت کے مطابق اپنا ہیئر سٹائل بناؤں، نبی کی سیرت کے مطابق میری نماز ہو، میرا اٹھنا بیٹھنا ہو، میری تجارت ہو، میری سیاست ہو، میری معیشت ہو، میرا رہن سہن ہو، میرے تعلقات معاملات میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہوں۔ نبی کو تو ہم نے اس لیے مانا ہی نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ہندو بڑے ہیں، یہودی بڑے ہیں، عیسائی بڑے ہیں، بے دین بڑے ہیں، شیطانی بڑا ہے اتباع کرنے کے لیے، نبی رہ گیا صرف اتباع کرنے کے لیے۔ وہ تو جلوس نکالنے کے لیے رب نے بھیجا تھا، اس کے نام پر جلوس نکالو، بس بات اس کی ایک نہ ماننا، اس کے طریقے پر زندگی میں کبھی نہ چلنا، اس کی اطاعت کبھی نہ کرنا۔ سن لو میرے بھائیو، آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، ختم ہو گئی میری بات، آخری آیت سمجھانا چاہتا ہوں۔ شروع میں آیت پڑھی تھی، سورہ آل عمران کی 32 نمبر آیت ہے، سورہ آل عمران کی کتنے نمبر؟ دوبارہ سنیں اور سمجھے، غور کریں ٹھنڈے دل سے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے میرے محمد یہ دنیا میں بسنے والے لوگوں کو کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور انہیں بتا دو فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے کیا کیا؟ منہ موڑا، اعراض کیا، انحراف کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یہ قرآن کے لفظ ہیں میرے نہیں، اللہ کافروں سے محبت، لفظ کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب الکافرین، کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا غور، توجہ، اگر لفظ اس طرح ہو جاتے قرآن کے، آپ سے پوچھنا ہے آپ نے جواب دینا ہے انشاءاللہ، اگر لفظ اس طرح رب نازل کر دیتا، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّكُمْ، اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا۔ اگر اس طرح لفظ ہوتے معنی ٹھیک بنتا ہے یا غلط؟ کیوں جی ٹھیک بنتا ہے، معنی ٹھیک بن رہا ہے، پھر بھی اللہ نے کم کا لفظ نازل نہیں کیا۔ اگر یہ لفظ ہو جاتے قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَوَلِّينَ، اللہ منہ موڑنے والوں سے محبت نہیں کرے گا۔ معنی ٹھیک بننا تھا یا غلط ہے؟ ٹھیک بنتا تھا، پھر بھی معنی رب نے یہ لفظ بھی نہیں اتارے۔ اللہ نے لفظ کون سے اتارے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ یہ میری طرح اور آپ کی طرح رب بغیر سوچے سمجھے قرآن میں لفظ اتاری جاتا تھا نا؟ سارے لفظ بغیر سوچے سمجھے اترے ہوئے، کیوں اتارے رب نے کافرین کے لفظ؟ کیا رب کو سارے لفظ بھول گئے تھے؟ یہ کافرین کے علاوہ یہی لفظ آ گیا تھا نازل کرنے والا اس آیت میں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ او میرے بھائیو، رب کہتا ہے کلمہ پڑھنے والے کو زیب نہیں دیتا وہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت سے انحراف کرے، یہ کعب کافروں کا ہے، تم مسلمانوں تمہاری شان کے لائق نہیں،
کہ تم کافروں کے نقشے قدم پر چلو، کافروں کا طریقہ اپناؤ، کافروں کا منہج تمہارا ہو، یہ تمہیں نہیں زیب دیتا۔ تم کلمہ پڑھتے ہو، محمد الرسول اللہ کے امتی ہو، محمد الرسول اللہ سے محبت کے کرنے والے ہو، اسلام کو سچا سمجھنے والے ہو، تمہیں نہیں زیب دیتا کافروں کا منہج، کافروں کا طریقہ، کافروں کے نقشے قدم پر چلنا۔ وہ انہوں نے اپنی کتابیں چھوڑ دی، اپنا نبی چھوڑ دیا، ان کتوں نے گھر سے دین بنا لیا، تمہیں ان کا طریقہ زیب نہیں دیتا۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، جو تم نے اپنا لیا یہ کافروں کا کام تھا، تمہارا نہیں تھا۔ ان اللہ لا یحب الکافرین کا مطلب ہے تمہارا نہیں تھا، تمہارا کام کیا تھا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتائی جائے وہ کہے سن لی اور مان لی، بس سن لی اور مان لی، ختم۔ آج کے بعد میری مرضی نہیں چلے گی، ابے کی مرضی نہیں چلے گی، ہاں معاشرے کے رسم و رواج نہیں چلیں گے، خواہشات نہیں چلے گی، شیطان کا حکم نہیں چلے گا۔ آمنا مان لیا، سمینا مان لیا، سن لیا، واطعنا اور مان لیا۔ اللہ کہتے ہیں اولئک ہم کامیاب ہونے والے یہ ہیں، اولئک ہم المفلحون۔ اس کا مطلب ہے جو سنتا ہے مانتا نہیں وہ کامیاب ہے، ہو جائے گا کامیاب، ایمان والا بن جائے گا، نبی کی اطاعت کے بغیر، اتباع کے بغیر بن جائیں گے میں اور آپ ایمان والے۔ اگر بن جائیں گے تو مجھے بتائیں یہودی کیوں ایمان والے نہیں، عیسائی کیوں ایمان والے نہیں؟ میں نے تو آپ نے، ہم نے تو ایمان سمجھا ہوا ہے، بس کلمہ پڑھ لو، اہل حدیث نام رکھ لو، اہل سنت نام رکھ لو، عاشق رسول غلام مصطفیٰ قربان کے نعرے لگا دو، تم سے بڑا پکا مومن دنیا میں کوئی رہے گا ہی نہیں، تم سب سے بڑے مومن بن جاؤ گے۔ ہم نے یہ اس کو ایمان سمجھا ہوا ہے۔ ایمان کوئی نہیں ہے میرے بھائیو، یہ نہیں ہے ایمان۔ صحابہ یہ نہیں کہتے تھے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم سن کے اللہ کے نبی دعا کرو، اللہ کے نبی دعا۔ اب ہم سنائیں نا، کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، دعا کرو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماننا موننا کوئی نہیں، دعا کر دو، رب گچی بروڑ کے کان پکڑ کے کہیں زبردستی منوا دے ہم سے، ورنہ ہمارا دل کوئی نہیں چاہتا۔ ہاں نہیں میرے بھائیو، میں منت کرتا ہوں، آپ کی منت، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہو، اللہ کی قسم میں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ باتیں کڑوی کڑوی سنی ہیں آپ نے پہلی مرتبہ زندگی میں، اتنی کڑوی باتیں کوئی نہیں سناتا لوگوں کو، باتیں کڑوی ہیں، سخت بھی ہیں، لیکن میرا اور آپ کا نہ کوئی وراثت کا جھگڑا ہے، نہ کوئی کاروباری لین دین کا جھگڑا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے کسی کا دل دکھانے کے لیے سخت باتیں اور کڑوی باتیں نہیں کی ہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں یہ خوبصورت جسم، یہ چہرے، رب ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے، ان کی ہمیشہ والی آخرت والی زندگی سنور جائے، اس مقصد کے لیے یہ کڑوی کڑوی باتیں کی ہیں۔ تو کیا خیال ہے میرا؟ اب ختم ہو گئی میری بات، میں منت کر رہا ہوں آپ کی۔ میں نے جو کہا کہ ہم نماز میں بڑے کوتاہ ہیں، جماعت میں بڑے کوتاہ ہیں ایسا یا غلط کہا میں نے؟ نمازوں میں با جماعت پڑھنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تھوڑی سی ہوئی، ہاں بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اچھا، جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے نبی کی اتباع میں کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ صحیح صحیح بتانا، اوپر سے نہیں، ہاں ہوئی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی سی ہوئی ہے، بہت زیادہ ہوئی ہے۔ سودی لین دین میں، سودی معاملات میں، سودی کاروباروں میں، بینک سے قرضے لے کر اور آڑتیوں سے قرضے وہ اٹھا کر کھادیں اور سپریں ان کو سود دیتے رہے، کوتاہی ہوئی کہ نہیں؟ ہاں ہوئی ہے۔ یہ کوتاہی جو نماز میں ہو گئی، جو جہاد میں ہو گئی، جو سود کے معاملات میں ہو گئی، یہ مرتے دم تک ایسے ہی چلتی رہنی چاہیے نا؟ ہاں یا ختم ہونی چاہیے؟ پھر میری منت ہے، میں منوا نہیں سکتا ہوں آپ کو، میری اتھارٹی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اس لیے منت کر رہا ہوں۔ منت ہے میری، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، آج عہد کر کے جانا ہے، مسجد سے باہر نکلنا ہے کہ جو کوتاہی ہو گئی یا اللہ اس پر نادم ہے، آج کے بعد انشاءاللہ باجماعت نماز سے پیچھے نہ خود رہیں گے نہ اپنے بچوں کو رہنے دیں گے، اور آج کے بعد انشاءاللہ کوئی سودی لین دین اور معاملہ ہمارا نہیں رہے گا، سب ختم۔ اور آج کے بعد انشاءاللہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اپنی مال جان استطاعت کے مطابق انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے۔ کریں گے کام؟ یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے۔ اگر اللہ سے وعدہ کرو گے تو انشاءاللہ رب دیکھ رہا ہے،
وہ کبھی نہیں بھولے گا ہمارے وعدے کو، توفیق بھی دے گا انشاءاللہ، رستے بھی آسان رستے بھی آسان کر دے گا، توفیق بھی دے گا۔ نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑنا، نہ اسلام کا کچھ بگڑنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنا بگاڑنا ہے، اپنا بگاڑنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر بندہ کامل ایمان والا، صرف محبت نہیں، جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر بندے کو محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں ہے نا، کعبے کے رب کی قسم ہے اس کا ایمان قابل اعتبار، اس کا ایمان کامل، اس کا ایمان معتبر اور صحیح نہیں ہے۔ اور محبت صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، محبت ہے محمد الرسول اللہ کی مکمل اتباع کا نام، اتباع کا نام، ایمان اسی کا نام ہے، اتباع کے بغیر ایمان نہیں، اور اتباع کے بغیر محبت بھی نہیں، جھوٹ ہے، سارا کچھ جھوٹ ہے۔ اگر محبت ہے اتباع نہیں تو جھوٹ ہے یہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ بارک اللہ۔ جی بھائی جان، کسی کا بھی اگر کوئی مجمع میں سوال ہے تو اسے اجازت ہے وہ اپنا سوال کر سکتا ہے۔ جی کوئی بھائی بھی کسی بندے کا سوال ہے، وہ سوال لکھ کے، بول کے، کھڑا ہو کے ہمارے پاس آ کے پوچھ سکتا ہے۔ اب آپ جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں، الحمدللہ خطبہ موجود ہیں اور انشاءاللہ بیانات ہوں گے۔ بارش یا سخت سردی کے موسم میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی کی جا سکتی ہے؟ عزیز بھائیو، توجہ سے سننا، اللہ آپ کو نفع دے گا انشاءاللہ بڑا۔ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کروا کے نہیں پڑھائیں، 2 نمازیں جمع کروا کے نہیں پڑھائیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک بندہ آیا، پیارے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، اس نے کہا اللہ کے نبی بارشیں نہیں ہو رہی، فصلیں سوکھ گئیں، مویشی مرنا شروع ہو گئے، قحط پڑ گیا، اللہ سے دعا کرو اللہ بارش دے دے۔ اللہ نے بارش نازل، پیارے پیغمبر نے دعا کی، ممبر سے نہیں اترے تھے، بارش شروع ہو گئی۔ اگلے جمعے تک مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے میں پھر اللہ کے نبی ممبر پر ہیں، پھر کوئی بندہ وہی تھا یا کوئی اور تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی اب تو مکان بھی غرق ہو گئے، رستے بند ہو گئے، فصلیں غرق ہو گئیں، اللہ سے دعا کرو اللہ بارش ہٹا دے۔ پورا ہفتہ بارش ہوئی۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے نقل نہیں کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی وجہ سے 2 نمازیں کبھی اکٹھی کی ہوئیں اس دن۔ اگر اللہ کے نبی نے کی ہوتی اکٹھی تو صحابہ نقل کرتے کہ نہ، ہم تک پہنچتا آپ کا عمل کہ نہ پہنچتا؟ نہیں اکٹھی کی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیارے پیغمبر کے بعد 30 سالہ خلافت راشدہ کے دور میں کسی خلیفہ راشد نے بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کر کے نہیں پڑھائیں ایک مرتبہ بھی۔ یہ بارش کی وجہ سے 2 نمازیں جمع کر کے پڑھانے والا عمل یہ شروع ہوا تابعین خلفاء کے دور میں۔ کب شروع ہوا؟ تابعین خلفاء کے دور میں۔ کیوں شروع ہوا؟ ان کے سامنے ایک دلیل تھی، ایک دلیل کی بنیاد بنا کر انہوں نے یہ عمل شروع کیا۔ غور کرنا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بغیر بارش کے اور بغیر خوف کے ظہر اور عصر کی 2 نمازیں جمع کی، مغرب اور عشاء کی 2 نمازیں جمع کر کے پڑھائیں امام الانبیاء نے بغیر بارش کے اور بغیر خوف کے مدینے میں۔ وہ کہتے ہیں تابعین خلفاء نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا، انہوں نے کہا کہ جب بارش اور خوف کے